السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کے وقت کی نماز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے آگے کھڑے رہ کر اور سجدے کے حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو 3 قسم کے لوگ پسند ہیں۔ نمبر 1 جو رات میں کھڑا ہو یعنی تہجد کی نماز کے لیے، دوسرے وہ قوم جو نماز میں سب بندی کرے، اور تیسرے وہ قوم جو جہاد میں یعنی اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے سب بندی کرے۔ تو تہجد کی نماز یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری رات تک تہجد کی نمازیں ادا کی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، فرض نمازوں کے علاوہ اور نمازوں کی مسنون اور سنت نمازوں کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے، سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے، تو آرام سے آدمی رات میں عبادت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے، تہجد کی نماز کتنی رکعتیں ہیں، کم سے کم کتنے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہو تو پھر اس کو رات میں ہی اٹھنا پڑے گا، آخر شب میں ہی اٹھنا پڑے گا، تبھی جا کر اس کی تہجد کی نماز ہوں گی۔ اب اکثر و بیشتر لوگ رات میں اور اخیر پہر میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر لوگوں کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اکثر لوگوں کو تہجد کی نماز کا صحیح وقت معلوم ہی نہیں ہے، اس کے صحیح وقت کا علم ہی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا صحیح وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تو صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جی ہاں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی نماز کی نیت سے اگر نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا شمار بھی تہجد گزاروں ہی میں ہوگا۔ تو تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ تہجد کی نماز اخیر شب میں پڑھنا، رات کے آخری حصے میں پڑھنا، یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ برکتوں کا باعث ہے۔ سیاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، رات کے درمیانی حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور اخیر شب میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صادق کے وقت سے پہلے تک رہتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول شب میں بھی پڑھی ہے، اوسط شب میں بھی نماز پڑھی ہے، اور اخیر شب میں بھی پڑھی ہے۔ البتہ آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ اخیری شب میں تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، یعنی رات کے اخیری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین بھی اور اکابرین بھی تہجد کی نماز کے لیے رات کے اخیری حصے کا انتخاب کیا کرتے تھے،
اور رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو تہجد کی نماز کا وقت تو بتلا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تو صبح صادق سے پہلے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی اگر 2 یا 4 یا 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جاتا ہے تب بھی وہ تہجد گزاروں میں اس کا شمار ہوگا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ طبرانی کی ایک روایت میں حضرت حجاج ابن عمرو کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جسے آدمی سو کر اٹھنے کے بعد ادا کرتا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد جس نماز کو ادا کرتا ہے اسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر آرام کرے اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس شخص کو آدھی رات عبادت کرنے کی عادت ہو اور آدھی رات سونے کی عادت ہو تو ایسا شخص کیا کرے، یہ رات کے دوسرے حصے میں، یعنی اگر کوئی شخص رات کے 2 حصے کرتا ہو، ایک حصے میں وہ عبادت کرتا ہو اور ایک حصے میں وہ سوتا ہو، تو وہ رات کے دوسرے حصے میں کیا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص رات کے 1/3 حصے میں عبادت کرتا ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ درمیانی حصے میں تہجد کی نماز ادا کرے۔ بہرحال میرے عزیز اور دوستو، آپ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا اصل جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، اس لیے کوئی بھی آج کے بعد کوئی بھی تہجد کی نماز کو نہ چھوڑے۔ عشاء کی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صبح میں بیدار ہونا دشوار ہے، صبح میں بیدار نہیں ہوں گا، تو رات ہی میں آپ تہجد کی نماز پڑھ کر سویا کیجیے۔ 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی نماز رات ہی میں پڑھ کر آپ سویا کیجیے، تاکہ تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے آپ بھی محروم نہ رہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ تہجد کی نماز تو صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پون گھنٹہ پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے کہ آخری وقت میں آخری شب میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک زیادہ تر یہی تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سونے سے پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ جس شخص کو صبح میں اٹھنے کی عادت ہو، صبح میں اٹھنے کا یقین ہو، تو وہ کیا کرے، رات میں سونے سے پہلے تہجد کی نماز نہ پڑھے بلکہ آخری شب میں اٹھ کر صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد کی نماز پڑھے۔ اور جس کو صبح میں اٹھنے کا یقین نہ ہو، اس کی نیند گہری ہو، وہ صبح میں اٹھ نہ پاتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کی نماز ادا کر لے۔ اب تہجد کی نماز کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک زیادہ تر 8 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ لیکن 8 رکعت یہ زیادہ سے زیادہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی 8 رکعت سے کم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو تہجد کی نماز کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو کم سے کم 2 رکعت، درمیانی 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھے؟ بہت سارے لوگوں کا الگ الگ صورتیں پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، کوئی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی اور صورت الگ الگ مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ کو مقرر پڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورت کو متعین نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو صورت یاد آ جائے آپ وہ صورت تہجد کی نماز میں پڑھیں، ایک صورت کو بار بار مکرر دہرائے نہیں۔ جی ہاں، بہت سارے لوگوں کا الگ الگ قسم کا معمول ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کو ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سورہ فاتحہ کو مکرر پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے ایک مرتبہ ایک رکعت میں پڑھ لی، پھر اگر آپ اس کو دوبارہ مکرر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے آپ کو جو صورت یاد ہے آپ وہ صورت تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج کے بعد انشاءاللہ کسی کی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹیں گی۔ جو لوگ صبح میں نہیں بیدار ہو پاتے وہ رات ہی میں تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے، جو لوگ صبح میں اٹھ سکتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو وہ لوگ آخری شب میں تہجد کی نماز پڑھے۔
کہ آخری شب میں زیادہ رحمتیں اور زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آپ ان باتوں کو اچھے سے سنیں، سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، اس لیے کہ اگر کوئی تہجد گزار بنتا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ذریعہ اور سبب بننے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔